وانتم حظی من الامم، اور امتوں میں سے اللہ نے مجھے وہ امت دی جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، جس کی ذمہ داری نبیوں والی ذمہ داری ہے۔ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، دروازہ بند کر دیا گیا، اب یہ نبیوں والا انسانوں کی رہبری، رہنمائی، اللہ کے دین کی طرف بلانا اور ان کی ہمدردی اور خیرخواہی ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو دی گئی۔ تم بہترین امت ہو، تم سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ جی ہاں، نفع رسانی کے لیے، اور نفع رسانی کا وہ طریقہ جہاں ترتیب وہ بھی اللہ نے بتا دی کہ امر بالمعروف کرنے والے ہو، نہی عن المنکر کرنے والے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور ایسے کہ ہماری طرف کوئی توجہ نہیں، ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے کان ضحاکا بساما، چہرے پر مسکراہٹ لا کر ہنستے ہوئے داخل ہوتے، گھر والوں میں گھل مل جاتے، سید المرسلین ہوتے ہوئے جیسے گھر کے ایک فرد ہیں اور ہیں ایک فرد، ہمارے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے، لیکن اذان ہوتی تو ایسے جیسے کسی کو جانتے نہیں۔ اب اس دفعہ تو آئے سپاٹ چہرہ ہے، کس سے کوئی بات نہیں کی، اور وضو کیا اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں سمجھ گئی کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے، آپ اہم بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، فلصقت بالحجرۃ استمع ما یقول، کہ کوئی اہم بات ہے تو میں نے حجرے کی دیوار سے کان لگا لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا ایھا الناس، سارے انسانوں کو خطاب کیا، یہ خطاب ہمارے بھی لیے، یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، ان اللہ سبحانہ و تعالی یقول، اللہ یہ فرما رہے ہیں، مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو، قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دعوت والا کام یہ اتنا ضروری ہے، اگر یہ چھوٹ گیا تو انسانیت اتنی گر جائے گی اور اللہ کو اتنا ناراض کر لے گی، اتنی نافرمانی سے زمین بھر جائے گی کہ اللہ ایسے ناراض ہوں گے کہ تم دعا مانگو گے اور اللہ دعا قبول نہیں کریں گے۔ وہ اللہ جو شارک سے زیادہ قریب اور جو مانگنے سے خوش ہوتے، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کرتے تھے اور ان کے سوال کا جواب آسمانوں سے آتا تھا۔ یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الأحلة، یسألونک عن الخمر والمیسر، کتنے مقامات ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اور وہ ایسی مبارک ہستی ہیں کہ آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے کلام میں ان کا جواب لے آتے، لیکن ایک سوال ایسا، وَإِذَا سَأَلَ، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا تھا آپ بتا دیجئے کہ یہ ایسے ایسا مسئلہ ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، آپ ان سے کہیے کہ اپنی ضرورت کے سامان اپنے پاس رکھ لیں، باقی جو زائد ہے سارا خرچ کر دیں، اللہ کے بندوں کو دے دیں، جو زمین والوں پر رحم کرے گا اللہ رحم اس پر رحم کریں گے۔ لیکن جب پوچھا اے اللہ کے رسول، اللہ بہت دور ہیں ہم زور زور سے پکاریں یا اللہ ہمارے قریب ہیں کہ ہم سرگوشی کریں، تو اس پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا آپ کہہ دیجئے، بلکہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو اللہ فرمایا میں خود بتاتا ہوں کہ میں تمہارے قریب ہوں، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن جب دین کی محنت یہ چھوٹ جائے گی تو انسانیت اتنی گرے گی، اللہ فرمائے تم دعا مانگو گے میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں گا، وَتَسْأَلُونِي فَلَا أُعْطِيَكُمْ، تم مجھ سے سوال کرو گے میں تمہارا سوال پورا نہیں کروں گا، میں تمہیں کوئی عطا نہیں کروں گا، وَتَسْتَنصِرُونِي، اور اس سے اگلی بات کہ دشمن جب اپنی طاقتوں کو لے کر تم پر چڑھ دوڑے تم چیخو گے اور میری مدد مانگو گے کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گا، تم نے اللہ کے دین کی مدد چھوڑ دی، میری انسانیت مجھ سے دور ہو گئی، تم نے اس کی فکر نہیں کی، آج میں تمہاری مدد نہیں کروں۔ بس یہ کلمات ارشاد فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لے آئے۔ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ محنت اس امت کو عطا فرمائی، اور یہ محنت اس امت کو پہلے دین سے ملی ہے۔ جیسے ہمارے دین میں لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس پر ایمان ضروری ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس پر ایمان اور یقین ضروری ہے۔ اسی طرح آپ کی ختم نبوت، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ اور ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ اب انسانیت کو اللہ کی طرف بلانے کا کام اس امت کے ذمہ ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے یہ ہے میری زندگی کا راستہ، راستہ
انسان چلتا ہے مقصود تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، مسلسل اللہ کی طرف بلا رہا ہوں بصیرت کے ساتھ، یہ میری زندگی کا راستہ بھی ہے۔ اور جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، حضور کی اتباع کر لی، ان کے راستے پر آ گیا، اس کا کام بھی جو ہے اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اس لیے ہمارے دین میں ختم نبوت کی وجہ سے یہ شامل ہے کہ ہم دین پر چلیں اور دین کی دعوت دیں، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، یہ اس امت کی ذمہ داری، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک مجموعہ ہے۔ جب دین زندہ ہے تو ایک مجموعہ ضروری ہے کہ وہ خیر کی طرف بلاتا رہے۔ صدیوں بعد اللہ نے یہ مبارک محنت ہمیں عطا فرمائی، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ جی ہاں، یہ محنت علماء، مشائخ، یہ حضرات دعوت والا کام کرتے رہے جن کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، لیکن پوری کی پوری امت کی ذمہ داری، ہر مسلمان کو اس بات کا احساس ہو، میں اللہ کے دین پر چلوں، حضور کی سنتوں پر چلوں اور اللہ کے دین پر چلتے ہوئے دوسروں تک اس دین کو پہنچاؤں۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ اجتماعی طور پر امت سے مفقود ہو گیا تھا، اللہ نے پھر یہ عطا فرمایا کہ ہم کون ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بھئی یہ محنت اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے اللہ نے چنا، اسی کے لیے اعزاز، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اپنی جان اور مال لگاؤ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ جی ہاں، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کے لیے، یہ امت اس بات کے لیے چنی گئی ہے، اسی کی وجہ سے اس کے فضائل ہے۔ بھئی یہ محنت اللہ نے عطا فرمائی، اس محنت میں دو بنیادی چیزیں، ایک نقل و حرکت ہے اور ایک اجتماعیت ہے۔ اس دین نے اس امت مسلمہ کو جوڑ دیا، المسلمون فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد، کہ مسلمان آپس کی ہمدردی خیر خواہی میں ایک جسم کی طرح ہے، کہ ایک جسم مختلف اعضاء ہیں، مختلف کام ہیں، لیکن ہر عضو اپنی ذات کے لیے کم استعمال ہو رہا ہے، پورے جسم کی رہنمائی رہبری کے لیے زندگی بھر استعمال۔ آنکھیں پورے جسم کے لیے دیکھ رہی، زبان پورے جسم کے لیے بول رہی، کان پورے جسم کے لیے سن رہے، اس لیے امت کی جان و مال اور صلاحیت انسانیت کے لیے زیادہ لگے اور اپنے لیے بقدر ضرورت، پھر اللہ اپنے دہش کے دہانوں کو ان کے لیے کھول دے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، جب اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی چیز کائنات کے تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ انتم العالون ان کنتم مؤمنین، اللہ نے بلندی رکھی ہے تمہارے لیے، سب سے اوپر ہوگے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو ایک نقل و حرکت ہے اور ایک اجتماعیت ہے، کیونکہ یہ دین اللہ کا دین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی مبارک زندگی پوری انسانیت کے لیے ہے، تو اس امت کی سوچ اور اس کی تدبیریں اور اس کی نقل و حرکت پوری عالم کے لیے ہو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو سامنے رکھ۔ جیسے اللہ کے رسول یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، تو ہم آپ کی نیابت میں، یہ امت آپ کی نیابت میں اس پیغام کو لے کر چلیں، پوری دنیا کی انسانیت کی نیت کریں۔ اس لیے ہمارے نکلنے میں جو ہے پوری انسان دنیا کی نیت، ہماری نقل و حرکت میں ساری انسانیت کی جتنی بڑی ذمہ داری کا احساس کریں گے اور احساس کر کے اس کام کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں اپنی تربیت کے لیے، کہ اللہ ہماری تربیت فرما دے اور ہمارے اندر وہ صفات آ جائیں جس کی وجہ سے اللہ اس محنت کے لیے قبول کر لے۔ کام تو اس وقت شروع ہوگا جب ہم صفات والے بن کر میدانوں میں اتریں گے، ابھی تو ان صفات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ہاں قبول کروانا ہے۔ اے ابو ذر، عمل کو خالص کر، فإن الناقد بصیر، اللہ نے پرکھنا ہے، وہ بڑی بصیرت والے ہیں، وہاں بھول چوک نہیں ہو سکتی، انہوں نے چننا ہے، اس لیے بھی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ کام تو اس وقت شروع ہوگا جب اللہ کی ذات پر کامل ایمان والے، ان کے دل اللہ کے عشق اور محبت میں بھرے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والے، حضور کی محبت سے دل لبریز، آخرت کا استحضار، دنیا سے بے رغبتی، تقوی والی زندگی، سنتوں سے معمور ان کی زندگی، صبر اور زہد اور نرمی والے، ہمدردی خیر خواہی والا جب ایک مجموعہ ہوگا پھر اللہ ان سے کام لیں۔ تو ہم سب اپنی تربیت کے لیے نکلے، تو نقل و حرکت ہے، پوری انسانیت کی نیت کر کے نقل و حرکت کرنا، ہمارے مشوروں میں، ہمارے ہر عمل میں نیت پورے انسانیت کی ہو، پھر جیسی نیت ہوگی ہمارے اعمال کا اثر اللہ پورے عالم پر ڈالیں گے، اس کے مطابق ہماری تربیت فرمائیں گے۔ تربیت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جی ہاں، صفات دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہمارے ذمہ تو عزم ہے۔ دعوت و تبلیغ کی محنت کرنی کیسی ہے، سارا الگوریدم سمجھا دیا مولانا عبید اللہ خورشید صاحب کا ریونٹ مرکز میں بیان۔ مزید ایسے بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔